بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سیر و سیاحت، تفریح بھی تعلیم بھی۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، فرمان الہی ہے سیرو فی الارض، یعنی اس زمین پر گھومو پھرو۔ زمین پر گھومنے پھرنے کا دوسرا نام سیر و سیاحت ہے، اور سیر و سیاحت بلا شبہ تفریح بھی ہے اور عمدہ تعلیم کا ذریعہ بھی۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے علم میں طرح طرح سے اضافہ ہوتا ہے، وہ قسم قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، اسے اشیاء اور جگہوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چین میں علم و حکمت کے دریا بہتے تھے اور چار دانگے عالم سے تشنگان علم وہاں آ کر علم کی تشنگی دور کرتے تھے، بلکہ فرمان نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا مفہوم یہ تھا کہ چین عرب سے ہزاروں میل دور تھا اور چین تک کے سفر کی تاب لانا بڑا محال تھا، بڑا مشکل تھا۔ اس سفر میں وسیع سمندری فاصلے طے کرنے کے بعد دشوار گزار پہاڑ بھی آتے تھے، جنگل ویرانے بھی، لک و دک صحرا بھی اور دریا بھی اور ندی نالے بھی۔ پھر تیز و تند موسم کی سختیاں برداشت کرنا اس کے علاوہ تھا۔ دور رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم میں اکیلے دوکیلے شخص کا عازم سفر ہونا بھی بعید از قیاس تھا، بلکہ لوگ کارواں در کارواں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے تھے اور اثناء سفر میں مشکلوں کا پیش آنا لازمی امر تھا، جس کی تاب لانا جوِ شیر لانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا فرمان اسی پس منظر میں ہے کہ راستے کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیر و سیاحت اور علم و فن کے حصول کی افادیت عربوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ عزیز طلبہ، مثل مشہور ہے، پائے گدالنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ہمت کرے تو جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے، دنیا میں 5 بحر اعظم اور 7 بر اعظم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیر و سیاحت کی جبلت کم یا زیادہ ہر شخص کو دی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو تو باوجود گھروں سے نکلنا محال ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنے صمد شوق کو نہیں روک سکتے اور وہ سفر کا سامان تیار کر کے گھروں سے شہروں اور ملکوں گھومنے پھرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جن میں سے شاید رقم الحروف بھی ایک ہے۔ زیادہ تر سیاح تو سفر محض اس لیے کرتے ہیں کہ اب اپنا بھی میر سا عالم ہے، ٹک دیکھ لیا دل شاد کیا۔ عزیز طلبہ، مگر کچھ لوگ سیر و سیاحت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں
بڑے شوق سے بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے بڑا اہتمام بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کچھ سفر وسیلہ ظفر بنانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، جبکہ کچھ سیاح دنیا سے کچھ سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ فراواں لے کر دنیا کے دور دراز گوشوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں ہر خطہ زمین کا ماہ سفر ہی مرغوب خاطر نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہاں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت کا بھی غیر مطالعہ کرتے ہیں، گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اور اپنے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں سفر نامے بھی لکھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے قدیم سفر نامہ نگاروں میں البیرونی، ابن بطوطہ، مارکو پولو، کولمبس، واسکو ڈی گاما اور ناصر الدین شاہ قاجار کے نام خاصے نمایاں ہیں۔ جن لوگوں نے برضا و رغبت اور ذوق و شوق کے سفر اختیار کیے وہ ظفر اور فتح مندی سے ضرور بہرہ مند ہوئے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس زمانے میں سیر و سیاحت بہت آسان ہے۔ کچھ ملکوں نے تو سیر و سیاحت یعنی ٹورزم کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے رکھا ہے، انہوں نے اس کو بطور جو ہے وہ صنعت جو ہے اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں سیر و سیاحت کو، اور سیر و سیاحت کو آسان اور پرکشش بنا دیا ہے۔ جہاں لوگ جوک در جوک جاتے ہیں ان ملکوں میں، جو اس میں شامل ملک ہیں ان میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اسپین، امریکہ، آسٹریلیا، چین، جاپان، انڈیا، مصر، سعودی عرب، ترکی، یونان، شام اور ملائیشیا زیادہ اہم ہیں۔ قدرت نے پاکستان کی سرزمین کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں گرم پانیوں کا 800 کلومیٹر طویل ساحل ہے جس میں سمندری مخلوق کی کثرت ہے۔ یہاں سربفلک پہاڑوں کے سلسلے ہیں اور دنیا کی 11 بلند ترین اور برف پوش چوٹیوں میں سے 7 چوٹیاں، جن میں K2، نانگا پربت اور راکشا پوشی شامل ہیں، پاکستان میں ہیں۔ صحت افزا مقامات اور ایسی سرسبز و شاداب اور گل پوش وادیاں ہیں کہ زے فرق تا قدمش ہر کجا کے من نگرم، کرشمہ دامنے دل می کشد کے جا اینجاست، یعنی کسی منظر پر نگاہ پڑ جائے تو وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ پاکستان میں ایسے میٹھے اور رسیلے پھل ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں پیدا نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں بڑی اہمیت کی حامل تاریخی جگہیں ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں سیر و سیاحت یعنی ٹورزم کو ابھی تک صنعت کا درجہ نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے اور اس صنعت سے خاطر خواہ زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔